بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال کی صفائی، بالوں کی صفائی، بالوں کی اکاڑنے کی تذکرہ، یہ سارے پہلے باب میں گزر گئے۔ اب جو ہے صفائی ستھرائی کے بعد ایک عمل شروع ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس باب میں، پہلے باب میں جو ہے صفائی ستھرائی کا ذکر تھا کہ کون کون سی جگہوں کو صاف کرنی چاہیے۔ تو لب کے بال سے لے کر زیر ناف بال تک اور زیر ناف بال سے لے کر جوڑوں کی گندگی کو صاف کرنے کا تذکرہ پہلے دروس میں آ چکا کہ اس کو صاف کرنی چاہیے، ناخنوں کو صاف کرنی چاہیے، اس کو کاٹنا چاہیے، یہ ساری چیزیں گزر گئے۔ اب جب صفائی ستھرائی آ جائے تو صرف اس پر اکتفا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صفائی ستھرائی جسم کی ہو گئی، اب جسم کو ایسا بنانا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس کو پسند کرے اور اس کو آپ سے محبت ہو جائے اور آپ سے قریب ہونے میں اس کو لذت محسوس ہو جائے تاکہ آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ تو اس کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ خوشبو کی ضرورت ہے۔ تو خوشبو اس کے بعد آ گئی، عطر۔ تو خوشبو لگانی چاہیے اور یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ایک تفصیل والا واقعہ ہے اور صحابہ سے نبی علیہ السلام نے مجلس کی، سارا تفصیل تو بہت ہے، لیکن اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کی باری آخر میں آئی تو نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، اس لیے کہ اگر اول میں فرماتے تو صحابہ پھر کیا کہتے؟ جب اول میں کچھ کہتے کہ میرا یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، نبی علیہ السلام اس سے پہلے کہتے کہ مجھے یہ پسند ہے، نبی علیہ السلام اگر فرماتے تو پھر صحابہ کی پسند کی کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس لیے شیوخ کو اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی پسندیدہ باتیں نہ کرے بلکہ طلباء کی پسندیدگی کا بھی لحاظ رکھے تاکہ طلباء کو کون سی چیز پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس جو آپ کو پسند ہے وہ بیان کرے اور وہ کہے، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ بالکل دوسروں کو بھی منع کرے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب سارے صحابہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک نماز، دوسری جو ہے نیک بیوی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں کو واپس مت کرو، 3 چیزوں کو بالکل واپس مت کرو۔ ایک یہ کہ جب آپ کو کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو واپس مت کرو کہ میں نہیں پیتا، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کیوں روگردانی کرتے ہو۔ اور دوسری، جب خوشبو آپ کو کوئی لگائے تو اس پر بھی انکار مت کرنا۔ میں نے اس کی تفصیل پہلے بتائی تھی کہ اگر دودھ آپ کا پرہیز ہو دودھ سے تو اس کا اظہار کرنی چاہیے کہ دودھ تو اچھا ہے لیکن میرا پرہیز ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ خوشبو ہے تو آپ کہہ دیں کہ بعض خوشبو جو ہے مجھے وہ الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تیز خوشبو نہیں لگاتا، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے ان سے۔ وہ خوشبو تو نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ ورنہ مشک جو ہے وہ بھی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اصلی ہوتی ہیں، اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، لیکن بعض چیزیں بہت کم قیمت کی ہوتی ہے۔ تو اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کو خواہ عطر لگائے گا۔ بھائی اگر یہ قیمتی ہوتا تو آپ کسی کو نہیں لگاتے۔ ہزاروں درہم والے عطر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا بغیر عربوں کے کہ وہ کسی نے کسی کو لگایا ہے۔ عرب لگاتے ہیں، وہ لوگ تو مالدار لوگ ہوتے ہیں،
اور یہ جو یہاں سے کوئی اتنا سا شیشہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کہ قیمت اس کی کوئی کتنی ہوتی ہے، 30-40 روپیہ ہوتی ہے، اور اس کو ہر کسی کے لیے لگاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ، میں تو خوشبو کبھی کبھی لگاتا ہوں، تو یہ میں نے خوشبو لگایا تو ایک اجتماع میں گیا تو ایک مولوی صاحب اٹھا اور مجھے بہت تیز اور عجیب قسم کی خوشبو لگانے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ تو جھٹکا دیا لیکن پھر بھی تھوڑا سا، وہ سارا دن میرا طبیعت خراب تھا اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کوئی احسان تو نہیں ہے، آپ پہلے تو خوشبو چیک کرے کہ اگر نہیں ہے تو بس خود لگا لے، دوسروں کو تنگ مت کرے، لیکن خوشبو کو رد مت کرے، انکار مت کرے، کیونکہ خوشبو تو خوشبو ہے۔ اور تیسری جو ہے تکیہ، یہ تکیہ، یہ والا تکیہ، یہ والا تکیہ، یہ کوئی آپ کے پیچھے رکھ دے تو واپس مت کرے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ آپ کو عزت دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تینوں میں ایک تعویل کرتا ہوں، تینوں میں، کہ دودھ بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی آپ کے طبیعت میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دودھ آپ پر اچھے نہیں آتے ہو، کہ لگتا ہے کوئی اور، تو اس کا اظہار کرے کہ بھائی بس میں نہیں پی سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہ میں دودھ کیا کروں گا، دودھ ہٹاؤ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مت کرو۔ دوسری خوشبو ہے تو اس سے بھی انکار اس وقت جب آپ کو الرجی ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ اور تیسری جو ہے تکیہ، تو تکیہ بھی ایک تکیہ 2 تکیہ رکھ دے تو ٹھیک ہے، لیکن طلباء بعض وقت تکیوں کا بارش کرتا ہے بندہ پر، اتنے تکیے پیچھے لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ تکیہ نہیں لگاتا، ایسا بیٹھتا ہے ایسا۔ تو اگر زیادہ تکیے ہو اور آپ کہہ دیں کہ یہ الگ کرو اور علیحدہ کرو، مجھ سے دور کرو، تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی یہ تکیہ رکھ دے تو پھر جزاک اللہ بھی کہہ دو اور اس کو رہنے دو، تاکہ وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے عزت دی ہے تو اس کو برقرار رکھو، نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ بہرحال تو خوشبو لگانا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ سنتوں میں سے سنت ہے، اور یہ اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، سارے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ ابو ایوب انصاری میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہیں اور عادتوں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء نے خوشبو لگائی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی خوشبو پتہ نہیں کس چیز کا اصلی خوشبو ہوتی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اس میں ایک ہے ختنہ، لیکن ختنہ جو ہے انبیاء علیہم السلام ساروں کا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت شروع ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسواک، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور تیسرا عطر لگانا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور چوتھا جو ہے نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر شادی کے آسمان پہ چڑھے ہیں لیکن وفات نہیں ہوئے، اس لیے نیچے آ کر پہلے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد جہاد کرے گا۔ سیرت الشامی میں یہ لکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو 4 چیزوں میں کسی ایک سے بھی بغیر عذر کے، میری بات غور سے سنو، جو ان 4 چیزوں میں کوئی بھی شخص ایک سے بھی بغیر عذر کا انکار کرے، وہ سنت انبیاء کا انکار کرتا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ ختنہ جو ہے یہ تو ہے سنت اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، مسواک ہے الیاذ باللہ، اس سے کوئی انکار کرے تو بہت بری بات ہے، اس کی تحقیر بہت بری ہے۔ اور تیسرا جو ہے عطر لگانا، تو اس سے بغیر عذر کے انکار کرے کہ میں نہیں لگاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں،
میں چھوٹا سا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا، میں ایک حجام کے دکان میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بابا آیا، ایک بوڑھا، اور وہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے سرما لگایا تھا، وہ بابا جی نے، نیک آدمی تھا، بڑی داڑھی تھی۔ تو ایک خان آیا، اور خان بھی بے وقوف تھا، تو کہا یہ آپ نے آنکھوں میں کیا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا سرما لگایا ہے، یعنی مارا انجلہ گولی رانجو۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں لگاتے ہو؟ مجھے یہ بات بری لگی، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کہوں اس کو۔ جب گھر آیا تو میں نے پوچھا، کسی سے پوچھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اعلیٰ سنت ہے۔ مجھے اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا، اتنا پتہ تھا کہ سرما جو ہے سنت ہے، لیکن میں نے کہا شاید یہ خان جو کہتے ہیں بابا کو تو کوئی خاص سرما کہتے ہیں کہ اس کا لگانا اچھا نہیں۔ بعد میں پتہ چلا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ خان نے محض سرما لگانے کا انکار کیا ہے اور اس کو برا بلا کہا ہے، تو میں اس کا ایسا کرتا، لیکن بس پھر موقع تو ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ تو بعض لوگ سنتوں سے ایسا قسم کا معاملہ کرتا ہے کہ بندہ کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا بعض لوگ مسواک کو بھی، عطر کو بھی، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر انہوں نے سنت کی نیت سے العیاذ باللہ اور پتہ تھا ان کو کہ سنت ہے، تحقیر کی، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور چوتھا جو ہے نکاح۔ بھائی عذر ہے تو ٹھیک ہے، عذر نہیں ہے اور نکاح نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کوئی عذر ہو، کوئی بھی عذر ہو، جسمانی عذر ہو، گھریلو عذر ہو، وہ تو ہمیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ نکاح کچھ نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، میں نہیں کرتا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر چلنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سارے طلباء کو یہ سنت نصیب عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے اطوار و عادات اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی اطوار ہیں اور جتنے بھی عادات ہیں وہ اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہے، اور اسے دین اور دنیا دونوں کی ترقی ہوتی ہے، دین اور دنیا دونوں کی ترقی ہوتی، نفع ہوتی ہے۔ ان کی سنتوں کو اختیار کرنا دین اور دنیا کی خوبی ہے، سعادت ہے، اور سعادت دارین ہے۔ ایک راوی ہے ملیح بن عبداللہ، وہ اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی ہے، روایت کی ہے کہ 5 چیزیں پیغمبروں کی عادتوں میں سے ہے۔ ایک ہے حیا اس میں ہے، حیا، بردباری، پچھنے لگانا، یہ جو حجامہ ہے، اور عطر لگانا اور مسواک کرنا۔ یہ حجامہ میں نے ایک بار سنت کی نیت سے کی تھی، اس لیے کہ سنت ادا ہو جائے، اور کرنی چاہیے حجامہ۔ مسواک کرنا تو یہ ہے بردباری، حیا اور بردباری، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بردباری کیا ہے؟ حیا تو حیا ہے، آیا تو آپ جانتے ہیں۔ بردباری کیا ہے؟ کسی سے اپنا انتقام نہ لینا، یہ بردباری ہے۔ لیکن ایک معنی نہیں ہے، دوسروں جگہوں میں اس کا معنی ہے صبر و برداشت، کسی بھی چیز پر برداشت کرنا اور کسی بھی چیز کو برداشت کرنا، یہ بردباری ہے۔ اور بری باتوں کو ہضم کرنا بھی بردباری ہے، بری باتوں کو ہضم کرنا بھی بردباری ہے۔
یہ بڑی صفت ہے، اللہ جس کو بھی دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو علم عطا ہوتا ہے، بردباری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو دین کا کوئی الف با سے بھی واقف نہیں ہوتا، ان میں اللہ تعالیٰ نے بردباری کی صفت ڈالی ہے۔ سمجھ پائے؟ بندہ اللہ کے ہاں بھی باعزت ہوتا ہے اور مخلوق کے ہاں بھی باعزت ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو گالی دی اور اس نے گالی کا جواب گالی سے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں بس اس نے بھی گالی دی اور اس نے بھی گالی دی، بلکہ بعض وقت کہتے ہیں یار اس نے تو گالی دی، یہ اس قسم کا آدمی تھا، آپ کو تو یہ بلا نہیں لگتا، آپ اس سے اچھے نظر نہیں آتے۔ دوسرا قسم کا آدمی ہے کہ اس کو کوئی گالی بھی دے، کوئی برا بلا کہے تو بردباری بھی بڑی صفت ہے۔ تو اس باب میں اس سے معلوم ہوا کہ خوشبو لگانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کے برزگت ہے، تفصیل اور بھی آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام